کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ اگر بغیر عمل کے علم ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور آپ پل صراط سے نیچے کھڑے ہیں یعنی جہنم میں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دی۔ وہ عالم دین وہ ہوں گے کہ جو علم تو رکھتے تھے، تبلیغ تو کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کہ کاروبار تو لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، مگر اس کے بنیادی مسائل جو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کا علم ہی نہیں، کیونکہ علم ہی ہمیں اللہ رب ذوالجلال تک پہنچاتا ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ رب ذوالجلال کے ایک بہت سی برگزیدہ بندے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں نہ صرف ان کا ذکر ہے بلکہ پوری ایک سورت مبارکہ لقمان علیہ السلام کے نام سے سورہ لقمان رکھی گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیتیں کی۔ ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا علم والوں کے ساتھ رہنا اور علم کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ جس طرح انسان کا جسم ہے بغیر غذا کے نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کی روح وہ بھی بغیر علم اور حکمت کے نہیں رہ سکتی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح قوی ہو جائے، طاقتور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے، حکمت حاصل کرے، علم والوں کے ساتھ رہا کرے۔ علم والوں کے ساتھ رہنا انسان کو بہت آگے لے کے جاتا ہے، اس کا دل، اس کا ذہن پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے قول سے مجھے حضور فیض عالم قبلہ تاتاری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان یاد آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم بغیر عمل کے کچھ نہیں اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے کہ اگر علم ہے تو اس کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اگر بغیر عمل کے علم ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی کرتا رہے، اگر بے عمل ہے تو بے عمل عالم دین کی زبان میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس کی اتنی بڑی وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی پل صراط سے گزریں گے تو وہ نیچے دیکھیں گے تو انہیں عالم دین کھڑے نظر آئیں گے۔ وہ کہیں گے ارے ہم تو آپ کی وجہ سے دین سے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرمائی، اور آپ پل صراط سے نیچے کھڑے ہیں یعنی جہنم میں ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دی، حالانکہ آپ کے سبب ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کرتے تھے، ہم آپ سے محبت رکھتے تھے، آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عالم دین وہ ہوں گے کہ جو علم تو رکھتے تھے، تبلیغ تو کرتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں علم بغیر عمل کے کچھ نہیں۔ اگر بغیر عمل کے علم ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں شاید دنیا تو حاصل ہو جائے مگر آخرت میں اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ یہ بھی ایک بہت غور طلب بات ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور علم حاصل نہیں کرتا، تو ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری بنیادی باتیں اس کو معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے رب ذوالجلال کے متعلق، تمہیں اعتقاد کا نہیں پتا، اس وقت تک تمہاری عبادات بھی مقبول نہیں، کیونکہ عمل بغیر علم کے کچھ نہیں ہے۔ اگر عمل کرنا ہے اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اگر نیک اعمال کرنے ہیں، عبادات کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے آج اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو اسے شادی کے بنیادی مسائل نہیں پتا ہوتے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس سے نماز کے بنیادی مسائل نہیں پتا، کوئی وضو کر رہا ہے طہارت کے بنیادی مسائل نہیں پتا۔ آج تو یہ کیفیت ہے کہ کاروبار تو لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، مگر اس کے بنیادی مسائل جو اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کا علم ہی نہیں۔ تو آپ بتائیے کہ پھر کیوں ہم کامیابی کی راہ پر نہیں چلتے؟ اسی وجہ سے کہ ہم وہ کام تو کرتے ہیں، عمل تو کرتے ہیں، مگر بغیر علم کے کرتے۔ اگر علم حاصل کر کے وہ تمام افعال اعمال کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ علم حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ہی ہمیں اللہ رب ذوالجلال تک پہنچاتا ہے، علم ہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت تک پہنچاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ عطا کرتا ہے، وہ علم ہے۔ ہماری تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے، بلکہ آج تو یہ ہونے لگا ہے کہ ہم نے ایک ٹائم پیریڈ بنایا ہوا ہے کہ 20 سال تک مجھے پڑھنا ہے، اس کے بعد کمانا ہے، جب کمانا شروع کیا تو علم کا چیپٹر کلوز۔ اب
میں علم حاصل نہیں کروں گا، اب صرف کماؤں گا۔ اور یہی سوچ ہمارے نوجوانوں کی بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ علم دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، علم دنیا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور تمام سیکھنے سکھانے کے مرحلے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے لے کے قبر تک، جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو، یعنی علم حاصل کرنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اگر 1 گھنٹہ ہے دن میں تو آپ 1 گھنٹے علم حاصل کریں، آپ کے پاس اگر آدھا گھنٹہ ہے آدھا گھنٹہ حاصل کریں، آپ کے پاس اگر 5 منٹ ہے تو 5 منٹ آپ علم حاصل کریں۔ کیسے کریں؟ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا، 5 منٹ کیسے علم حاصل ہوگا؟ تو 5 منٹ ایسے ہوگا کہ آپ کچھ نہ کچھ اپنے موبائل میں یوٹیوب پر یا جہاں بھی آپ کو حاصل ہو، آپ وہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر سماعت کر سکتے ہیں، آپ گھر میں ترجمہ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی دینی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا علم حاصل کریں اور علم کی آبیاری میں لگ جائیں۔ اللہ رب الجلال دین حاصل کرنے والوں کو دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔